کے لیے یہ تربیت کی ضرورت ہے دینی جماعتوں کے لیے، مساجد کے لیے، کہ بھئی یہ ماحول بنائیں کہ آپ جو بات مکمل آپ کو معلوم ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، جو نہیں معلوم ہے وہ جو معلومات رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ مولانا میں چاہوں گا کہ آپ یہ تخصصات کے سلسلے میں آپ صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی مثال دیں۔ کیا صحابہ کرام میں بھی ایسے متخصص تھے کہ فلاں فلاں چیز کا ماہر ہے، فلاں فلاں فن کا ماہر ہے؟ بالکل، صحابہ کرام کے درمیان یہ بات بہت معروف تھی۔ بعض خانگی معاملات میں صحابہ کرام کی اکثریت ازواج مطہرات کی طرف رجوع ہوا کرتی تھی، اور خاص طور سے حضرت عائشہ سے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، عروہ، خاص طور سے حضرت عروہ سے جو روایات منقول ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، چونکہ وہ ان کی رشتہ دار خالہ ہوتی تھیں، تو وہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ایسی باتیں جو عام پرسنل لائف، گھریلو زندگی، وہ مسائل ازواج مطہرات کی طرف پوچھے جائے۔ تفسیر کے مسائل میں زیادہ تر لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تاریخ کے مسائل میں لوگ اور کچھ ایسے نسب وغیرہ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ فقہ کے مسائل میں، میراث کے مسائل میں حضرت معاذ بن جبل اور ثابت، یہ تمام میرے متخصص تھے لوگ، اور یہی حال بعد میں بھی رہا، تابعین کرام کے زمانے میں رہا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مکے میں حج کے زمانے میں بہت زیادہ علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین جمع ہو جاتے تھے، تو اعلان کیا جاتا تھا، ہر ایک آدمی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ یہی چیز ہمارے یہاں سے غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت سارا خلفشار مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے۔ لا یفتی وما لکم بالمدینہ، یا لا یفتا وما لکم بالمدینہ، مالک جب تک مدینے میں ہے کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے گا، اگر دے گا بھی اس کا فتویٰ چلے گا نہیں، مانا نہیں جائے گا۔ علماء سے جاتے تھے لوگ، بڑے بڑے، ان کے مقابل ان سے بڑے علماء بھی موجود ہوتے تھے حج کے زمانے میں، لیکن جب ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ مالک سے پوچھو۔ تو یہ چیز ہمارے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسپیشلائزیشن جو ہے یہ انگلش اور مغربی دنیا کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اس زمانے سے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اور بعد میں ان لوگوں نے اختیار کیا۔ انسانیت کی ایک ضرورت ہے، ایکسپرٹ ہونا کسی بھی چیز کا، تخصص۔ اور دوسرے مولانا معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے، اور ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس وقفے کے بعد دوبارہ اپنے علماء کرام کے پاس آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا دوبارہ ہم استقبال کرتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جدید مسائل کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور گفتگو کر رہے تھے مولانا عبدالہادی عمری حفظہ اللہ۔ میں چاہوں گا کہ شیخ آپ اپنی ادھوری بات کو مکمل کریں۔ دیکھیے، اس وقت جو نئے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، دراصل یہ نئی شکل ہے، پرانے مسائل کی نئی شکل ہے، اور اس کا حل موجود ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ انٹرنیشنل پیمانے پر اس سلسلے میں بہت کچھ کام ہوا۔ ہمارا بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک خود نہ کریں، اپنا لیبل نہ لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے، فقہی طور پر مجمع الفقہ الاسلامی جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس میں دنیا کے ماہر ترین علماء کی رائے لی جاتی ہے، ان کے اجلاس ہوتے ہیں سال میں کبھی 2 بار کبھی 3 بار، اور اہم ترین مسائل پر وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک خلاصہ تیار ہوتا ہے، اس کو دنیا بھر میں عام کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں جس میں دنیا کے ماہر ترین لوگ بیٹھے ہوئے کسی ایک مسئلے پر مہینوں لگا دیتے ہیں، پہلے سے ان کو وہ دے دیا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس میں صرف علماء نہیں ہیں، متخصصین کو مدعو کیا جاتا ہے کہ مثلا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے، تو اس کے ماہر ترین لوگوں کو وہاں بلایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی نزاکتیں کیا ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک عالم جو ہے میڈیکل فیلڈ کی بھی تمام جزئیات سے واقف ہو، اس کی پہلے رائے لی جاتی ہے اور اس کی رائے کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مگر اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مثلا انڈیا میں وہ فتویٰ ہو سکتا ہے، وہ ان کا میٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو الگ سے پھر کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تحصیل حاصل ہے، آپ سے بڑے علماء، آپ سے بڑے دماغ، آپ سے زیادہ سرمایہ خرچ کر کے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، آپ اس نتیجے کے اندر اور کوئی مزید اضافہ کریں، یہ تو بہتر بات ہے،
لیکن آپ محدود وسائل سے اس کی آدھے بھی نہیں پہنچتے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، وسائل بھی برباد ہوں گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا سلسلہ ہونا چاہیے. وہاں جو کچھ ہوا ہے آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس سے آگے کا کام کریں، یا کوئی نہ یہ چیز کہ چھوٹ گئی ابتدا ہی سے ہے پھر تو وہ شروعات کریں. پھر ابتدا سے شروع کریں گے، وہ بہت تھوڑی سے پیمانے پہ جا کے وہاں روک دیں گے، جبکہ اس سے بہتر کام ہو چکا ہوتا ہے. تو مدد لینے اور استفادے کی ضرورت ہے. مولانا میں اب آگے ایک نئے نقطے پہ آتا ہوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت کی راہ میں حکمت بہت ضروری ہے. حکمت میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ داعی اپنی باتوں کو دلائل سے، براہین کے ذریعے سے ثابت کرے. ذرا اس پہ مولانا قاسمی صاحب آپ روشنی ڈالیں کہ دلائل اور براہین کی کیا اہمیت ہے حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرنے میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت میں دلائل کی بہت اہمیت ہے، لیکن دلیلیں دو طرح کی ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ایک تو عقلی دلیلیں ہیں کہ جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، لیکن دعوت کا تعلق تنہا دماغ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ بھی ہے. تو وہ چیزیں جو دل کو اپیل کریں اور دلوں کے دروازے کھولیں، اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ دل پر وہ اثر انداز ہو. تو صرف دماغ کی بات نہیں کی جائے کہ ہم نے عقلی دلیلیں تو بہت دے دی، لیکن اس کے اندر وہ درد دل شامل نہیں ہے، وہ سوز شامل نہیں ہے جو دل پر اثر انداز ہو. قرآن مجید ساتھ ساتھ دونوں کام کرتا ہے. وہ عقلی دلیلیں بھی لاتا ہے، تاریخی بھی دلیلیں لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دلوں کو ملائم کرتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی کرنے والا پہلے زمین تیار کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اور جب وہ زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے. جب بیج اس میں تیار شدہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو برابر ہوتا ہے. اگر بغیر تیار کی ہوئی زمین میں آپ بہتر سے بہتر بھی بیج ڈال دیں گے تو وہ بیج رائے جائے گا، اس لیے کہ زمین تیار نہیں ہے. تو دعوت کے سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ دلوں کی زمین کو ہموار کیا جائے. اب دلوں کی زمین ہموار کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ مخاطب کے دل کی آواز سنیں اور دیکھیں کہ یہ کن حالات سے دو چار ہے، تاکہ اس کا دل کا دروازہ کھلے اور وہ آپ کی بات کو مانے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی عقل کو اپیل کرنے والی بھی باتیں دے دیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی ضروری ہیں. اس لیے دلائل کی بھی اہمیت ہے اور دلوں کو آمادہ کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت. جی مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب، دلائل و براہین، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس چیز پہ زور ڈالا ہے. قل ہاتوا برہانکم، اس طرح کی چیزیں کوئی بھی دعویٰ کرے. ایک داعی صرف نہ یہ کہ کوئی بات کہے، بہت سارے ہمارے جو داعی ہیں وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان بالغیب رکھتا ہوں، اس لیے سامنے والا بھی ویسے ہی مانے جیسے میں مانتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی اس کو ویسے ہی قبول کر لے جیسے آپ اس کے قبول کیے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جدید تعلیم یافتہ ہیں، دین کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، یا جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ان کو مسلمان مان کے دعوت نہ پیش کریں، بلکہ آپ ان کو یہ جان کے دعوت پیش کریں کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے. اس راستے میں دلائل و براہین کی کتنی اہمیت؟ دیکھیے، دلائل و براہین پیش کرنے کا انداز اور کیا چیز پیش کی جائے گی یہ داعی کی اپنی ذاتی قابلیت پر منحصر ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مدعو جو ہیں، یہ کس صلاحیت کے لوگ ہیں. ایک دیہات میں ہم گئے اور دیہات میں جانے کے بعد وہاں ان کو خطاب کیا، تو ان کو خطاب کرنے کا ہمارا انداز اگر بہت زیادہ یونیورسٹی والا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے سر سے اوپر سے گزر جائے گا. اور ہم یونیورسٹی میں گئے اور بالکل جا کے ان کو دیہاتی جاہلوں کی طرح سے سمجھ کے ان کو خطاب کیا تو وہ ہمارے خطاب سے متاثر ہی نہیں ہوں گے. یہ کیا اسی کو کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دونوں چیزیں حکمت اسی کا نام ہے کہ داعی کب کیا کہے گا، کن الفاظ میں کہے گا، کن تعبیرات و اسالیب کو اختیار کرے گا. اس کا چننا یہ اس کی اپنی ذاتی قابلیت پر منحصر ہے. معقولات اور منقولات دونوں سے وہ مسلح ہے پہلے سے، لیکن کس کو استعمال کرے گا؟ یہاں معقولات کو استعمال کرے کہ منقولات کو استعمال کرے؟ دیکھیں موانعات کیا ہیں. دین کی دعوت یا دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو موانع کیا ہے اس کے سامنے؟ ان کو پہلے ہٹائے.
حضرت نے مثال دی کھیتی کی. دیکھیے اگر کسان بیج ڈال دے اور خرپتوار کو پہلے نہ ہٹائے, اس کی نرائی نکائی نہ کرے, وہاں جو گھاس پھوس ہے اس کو صاف نہ کرے, تو بیج کتنا ہی قیمتی ہو لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب خرپتوار اس کو وہیں پر دبا لے گا اور وہ اپنا جو ثمرہ ہے, جو نتیجہ ہے, وہ نہیں پیش کر سکے گا. اس سے پہلے موانعات کو آپ اس کے ذہن میں جو آپ کا مدعو ہے, شرک سے متاثر ہے, بدعات سے متاثر ہے, یا بیجا تعقل پسندی کا شکار ہے, کیا مرض ہے ان لوگوں کا, اس کی پہلے تشخیص کرے, پھر اس پر نشتر لگائے, پھر اس کے بعد اب مرہم رکھے دعوت کا, قرآن کا, سنت کا. اور اس طرح سے جب وہ پیش کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی. لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے دائی کو کہ میں 100% کامیاب ہو کر لوٹوں گا. اگر 2-4 آدمی بھی اس کی بات سمجھ لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہے. ہم اکثر اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں اور بیکار ہیں, ان کو سمجھانا نہیں سمجھا سکتے. اتنے دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے, اتنے ہزاروں لوگوں کو سمجھایا ہے, اس میں چند آدمی بھی ابھی تک درست نہیں ہوئے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بہت باری غلطی ہے. جی مولانا محترم قاسمی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی, اس پہ میں ذرا کچھ اور اسے آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو جس طرح کے دلائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں اور عقل کو جو اپیل کی ہے یا قوموں کی تاریخ سے جو واقعات پیش کیے ہیں, لگتا ہے وہاں پر کہ زیادہ وہاں پر اپروچ عقل سے ہے, سمجھایا جا رہا ہے, دلیل دی جا رہی ہے, گفتگو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھی بھیجا جو رحمت للعالمین تھا, جو خیر خواہ انسانیت تھا, جس کے ایک ایک حرکت سے, ایک ایک بات سے انسانیت نوازی, خیر پسندی اور انسانوں کی محبت جھلکتی تھی. لہٰذا دائی کو یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ ساتھ اور علم سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ, نقل کی باتیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ. مثلاً دیکھیے اتنا بڑا ملک ہندوستان ہے, کوئی بھی ملک ہے, مغربی ممالک ہی ہیں, ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں یا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. ان غلط فہمیوں کے جھاڑ جھنکار کو, جیسے مولانا نے کہا کھیتی کے بارے میں کہ جھاڑ جھنکار دور کریں, ان کو دور کرنا وہ ایک ہمارا کام. دوسرے یہ ہمارا امیج اچھا ہے, ہمارا امیج اگر غلط طریقے سے مغرب نے یا کسی نے پیش کیا ٹیررسٹ کی طرح سے اور لڑنے والا, جھگڑنے والا اور عقل سے دور, تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو ہم خدمت خلق بھی کریں. دیکھیے عیسائی دنیا بھر میں, عیسائیت حق پر مبنی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں عیسائی کام کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں خدمت خلق, ایجوکیشن کے ذریعے سے, پروپنڈے کے ذریعے سے, لٹریچر کے ذریعے سے, خدمت کے ذریعے سے, میڈیکل وغیرہ وغیرہ. دور دور یعنی کبھی یہ تھا کہ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے طبقے سے ہم نے, لیکن اب جو ہے وہ ہر پہاڑ پر, ہر وادی میں, ہر جزیرے میں, ہر جگہ گاؤں دیہات تک مولانا ہر جگہ ان کے میڈیکل جی لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ خدمت خلق کا بھی کام دائیوں کو یا دائیوں کی جماعتوں کو یا مسلمانوں کو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم ہندی کے الفاظ شبھ چنتک, خیر خواہ ہیں ملک کے, دیش کے لوگوں کے, یہ امیج زیادہ آنا چاہیے. یہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہوں گی تو دعوت کا قافلہ آگے بڑھے گا اور کامیابی حاصل ہوگی. بالکل. ہم قرآن شریف کو اگر دیکھیں, مکی صورتوں کے مضامین پر غور کریں, بالکل واضح فرق نظر آئے گا. یہ 4-5 چیزیں عقیدے کی بار بار قرآن ان کو دہرا رہا ہے سارے مکی دور میں. عقیدہ آخرت ہے, انبیاء کرام کے واقعات ہیں, ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ احوال پیش ہوئے وہ سب کچھ ہے, اور توحید اور رسالت. لیکن یہاں مدنی زندگی میں آئے ہیں تو بالکل الگ مسائل ہیں, یہودیوں کے, نصرانیوں کے, ان کے انبیاء کے, منافقین کے اور عام لوگوں کے. دین کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. اگر دلائل کو ہم یوں کر لیں, مثلا عوامی سطح پر دیے جانے والے کچھ دلائل ہیں جو علمی سطح پر دیں گے تو بے معنی ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ کچھ علمی سطح پر دیے جانے والے دلائل ہیں, اگر آپ عوام کی مجلس میں ان کو دیں گے تو وہ بے معنی ہوں گے. اسی لیے بعض علماء نے واعظین کو بھی تقسیم کیا. کچھ واعظین ایسے ہیں جو عوام کے اندر بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں, وہ حالانکہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, مگر ان کے وعظ کا جو اثر ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک بڑے عالم فاضل پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کی تقریر وہاں پر بے معنی ہو جائے گی, کیونکہ وہ حالات اور جو ذہن ہے مخاطب کا اس کی رعایت نہیں کرتے. مولانا حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک جو داعی ہے وہ نرم اسلوب اپنائے,
نرم اسلوب، ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والے نفرت میں مبتلا ہو جائیں یا اس سے دور ہونے لگیں، بھاگنے لگیں. گفتگو نرم کے میں بجائے نرمی اگر ہم ہو. لفظ استعمال کریں مثبت اسلوب، نہیں، اپروچ، گفتگو بھی اس کی ایسی ہو جو نرمی پہ مبنی ہو، دلوں کو اپیل کرے، اپیل کرنے والی ہو. نرمی ہو، شائستگی ہو جی اور انداز اس کا مؤثر ہو. تو وہ مخاطب کے لحاظ سے ہوگا کہ ہمارا مخاطب جیسا ہے اس کے لحاظ سے ہم، لیکن یہ مجموعی طور پر یہ رویہ نرمی کا بہر صورت اس کو ہر جگہ ہی رکھنا ہوگا اور اپنے انداز سے اس کو یہ بتانا کہ میں تمہارے خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہے. تو بے غرضی اور خیر خواہی یہ بنیادی صفات ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے. اور بار بار قرآن مجید میں اس لیے انبیاء کرام کی زبان سے کہ ہم کوئی اجر نہیں چاہتے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ کوئی یہ نہ معلوم ہو کہ صحابی کو ملازم ہے، وہ اپنی ملازمت کے یہ تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے لیے ایک کام کر رہا ہے اور ہمارا بھلا چاہنے والا ہے. نرمی کی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، توجہ دلائی آپ نے اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو بہت نرم تھا ہر معاملے میں، جی سختی نہیں برتی آپ نے. اور بشرو ولا تنفرو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جب بھی دو راستے، ایک مشکل یا آسان، میں نے آسان کو چن لیا. اور یہی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جابر و سرکش حکمران فرعون کے پاس جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، قول لینا، جو اقتدار کے نشے میں مست تھا، قولا لہ قول لین. جی، نرمی کا طریقہ، تو نرمی کا طریقہ تو بہرحال ہر جگہ ہونا چاہیے. بہت ہی جزاک اللہ خیرن مولانا. تیسیر کے تعلق سے، آسانی کے تعلق سے اور نرمی کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز مزید روشنی ہم اگلی محفل میں ڈالیں گے. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں دوبارہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ سب سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.